السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ڈی ایم کا 5 فروری کو جو یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے جو جلسہ ہوگا لیاقت باغ راولپنڈی میں اناؤنس کیا گیا تھا، یہ شفٹ کیا جا رہا ہے مظفر آباد، کیونکہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر یہ منایا جائے گا۔ تو مناسب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس کو راولپنڈی کی بجائے لیاقت باغ کی بجائے مظفر آباد میں کیا جائے۔ آج ہماری جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ 1.5 گھنٹہ تقریباً طویل نشست ہوئی، پولیٹیکل گپ شپ تھی۔ 8-10 ہم جرنلسٹ دوست تھے جن کو بلایا تھا مولانا نے چائے پر۔ مولانا کے ساتھ بہت ساری باتیں ہوئیں۔ ایک پروگرام تو میں شیئر کر چکا ہوں جو تحریک عدم اعتماد سے متعلق تھا، امپارٹنٹ پروگرام تھا وہ بھی، لیکن مجھے بہت سارے اپنے ویورز نے سوالات بھیجے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے اسپیشلی کہ مولانا صاحب سے حافظ حسین احمد اور مولانا محمد خان شیرانی سے متعلق بھی آپ نے سوال کرنے چاہیے تھے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ بالکل ہم نے کیے ہیں۔ مولانا کیا کہتے ہیں، کیونکہ لوگ سننا چاہ رہے ہیں۔ مولانا نے ابھی تک اپنی زبان سے کوئی بات میں نے نہیں سنی نام لے کر کوئی حافظ حسین احمد یا مولانا محمد خان شیرانی کے حوالے سے کہا ہو، لیکن ہماری گپ شپ میں آج ہم نے ان سے سوالات کیے تھے، وہ بھی میں آپ کو شیئر کروں گا کہ مولانا کیا کہتے ہیں حافظ صاحب اور مولانا محمد خان شیرانی، اور پارٹی میں اختلافات سے متعلق مولانا کا کیا موقف ہے اور خود کیا کہہ رہے ہیں مولانا۔ اس کے علاوہ لانگ مارچ راولپنڈی لے جانا، نواز شریف کا جو بیانیہ ہے جو نام لیتے تھے اداروں کے سربراہوں کے، اس سے نواز شریف ودرا کیسے ہو گئے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، بہت ساری باتیں ہوئیں مولانا کے ساتھ، سوالات ہوئے۔ پی ڈی ایم کی تحریک کے حوالے سے آصف علی زرداری کے فیصلے پی ڈی ایم پر حاوی رہے ہیں، اور کون کون سے فیصلے واپس لیے ہیں پی ڈی ایم نے، اس کا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے پی ڈی ایم کی تحریک پر۔ درجنوں سوالات تھے جو مولانا کے ساتھ آج کی نشست میں ہوئے ہیں، وہ آپ کے ساتھ آج کے پروگرام میں مختصراً شیئر کروں گا۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، پہلے تو جلسے کے حوالے سے بتاؤں کہ 5 فروری کا جو جلسہ ہے جو لیاقت باغ راولپنڈی میں اناؤنس کیا گیا تھا، اب وہ شفٹ کیا جا رہا ہے مظفر آباد۔ مولانا فضل الرحمان نے آج ہماری جو ملاقات ہوئی اس میں تصدیق کی ہے اس بات کی کہ جلسہ مظفر آباد شفٹ کیا جا رہا ہے۔ اب 5 فروری کا جلسہ مظفر آباد میں کیا جائے گا۔ اس کے لیے مشاورت نواز شریف سے جو رابطہ ہوا تھا اور زرداری صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ مشاورت بھی کی ہے، اور اپنی جو پارٹی ہے JUI آزاد کشمیر، ان کے ساتھ بھی مولانا نے مشاورت کی ہے، اور یہ تقریباً فیصلہ ہو گیا ہے کہ شفٹ کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ میں آتا ہوں حافظ حسین احمد اور مولانا محمد خان شیرانی کے حوالے سے۔ مولانا نے یہ کہا کہ حافظ حسین احمد اور مولانا محمد خان شیرانی نے پارٹی پالیسیوں کی خلاف ورزیاں کی۔ ایک بات، پارٹی کا JUI کا موقف یہ ہے کہ بھئی اسرائیل کو ہم نے کبھی تسلیم نہیں کرنا جب تک وہ فلسطینیوں کو آزادی نہیں دیتا، ان کو ان کے حقوق نہیں دیتا، اور تب تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن مولانا محمد خان شیرانی نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق بیان بازی کی، الزامات بھی پارٹی قیادت پر لگائے، اور اس کے علاوہ حافظ حسین احمد نے پارٹی پالیسی کے خلاف بیانات دیے، جس پر شورا نے یہ فیصلہ کیا۔ میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور حافظ حسین احمد یا مولانا محمد خان شیرانی کو نکالنے سے متعلق جو فیصلہ ہوا ہے وہ شورا نے کیا ہے، اور اس شورا کے اجلاس میں شورا نے مجھے بیٹھنے بھی نہیں دیا، اور شورا نے مجھے کہا کہ مناسب یہ ہوگا کہ کیونکہ آپ سے متعلق معاملات ڈسکس ہونے ہیں اور آپ کے حوالے سے جو ریزرویشن پائے جاتے ہیں پارٹی کے 2-3 لوگوں میں،
تو ان کی بات ہونی ہے تو آپ نہ ہوں اجلاس میں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو میں اس دن اس شورا کے اجلاس میں موجود بھی نہیں تھا، بیٹھا بھی نہیں۔ میری عدم موجودگی میں شورا نے ایک کمیٹی قائم کی، 7 رکنی شاید کمیٹی تھی، اور مولانا عبدالقیوم حالجوی کی سربراہی میں، اور اس کمیٹی نے ان کا موقف معلوم کیا، ان سے رابطہ کیا۔ حافظ حسین احمد کے پاس چلے گئے ہیں، وہ مطمئن نہیں کر سکے حافظ حسین احمد بھی، اور اس کے علاوہ مولانا محمد خان شیرانی تو ملے بھی نہیں۔ تو اب شورا کا فیصلہ ہے، شورا نے اختیار بھی دیا تھا اس کمیٹی کو کہ وہ کارروائی بھی کرے، تو انہوں نے پارٹی نے کارروائی کی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور اس پر مولانا نے یہ کہا کہ ایک سوال ہوا تھا مولانا سے کہ مولانا محمد خان شیرانی کے اجلاس کو سرکاری طور پر کوریج دی جا رہی ہے، سرکاری میڈیا پر لائیو کوریج دی جا رہی ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے، سوال یہ ہوا تھا۔ تو مولانا نے کہا دیکھیں، ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے جا رہے، اور دوسری طرف اسرائیل کو تسلیم کرنے والے شخصیت یعنی جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی حمایت کر رہے ہیں مولانا محمد خان شیرانی، ان کی لائیو کوریج کے لیے ان کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور ہمارے اسرائیل مرد آباد ریلی میں ہم نے حماس کے سربراہ سے خطاب کرایا، تو وہ ٹی وی چینل سے غائب ہو گیا، حکومت نے ہٹوا دیا۔ اور ہم نے مسجد اقصیٰ کے امام صاحب سے خطاب کرایا، تو وہ بھی ٹی وی چینلز پر حکومت نے نہیں چلوایا، رکوا دیا گیا۔ یعنی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مخالف جو بیانیہ ہے اس کو حکومت بلیک آؤٹ کر رہی ہے، اس کی کوریج روک رہی ہے، اور جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی حمایت کر رہے ہیں مولانا محمد خان شیرانی، ان کی لائیو کوریج کے لیے ٹیمیں بھیج رہی ہیں، سرکاری طور پر ہینڈ آؤٹ جاری کر رہے ہیں، دعوت نامے جاری کرا رہی ہے۔ تو یہ اس میں سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ حکومت کا موقف، حکومت اسرائیل کے بارے میں تسلیم کرنے کے حوالے سے حکومت کیا موقف رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ میاں نواز شریف کے حوالے سے میں نے سوال کیا کہ مولانا اداروں کے نام لیتے تھے نواز شریف، وہ کیوں پھر وڈرا ہو گئے؟ یہ کہاں پہ معاملات طے ہوئے؟ نون لیگ کی لیول پر ہوئے یا پی ڈی ایم کی لیول پر؟ تو مولانا نے کہا کہ دیکھیں، جو ہمارا مقصد تھا وہ ہمیں حاصل ہو گیا، یعنی اداروں کو ایکسپوز کرنا تھا، اداروں کو تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سر آنکھوں پہ ان کو سلام ہے، لیکن جو چند افراد تھے ان کو ہم نے ایکسپوز کرنا تھا، تو ہم نے وہ اپنا مقصد پورا ہو گیا ہے ہمارا۔ اس کے علاوہ مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے نہیں ہو رہے، اور ہمارا بالکل کلیئر موقف ہے کہ پہلے ہمارے مطالبات تسلیم کر کے لاؤ، جو ہمارے مطالبات ہیں، کلیئر موقف ہے، وہ مطالبات پورے کریں۔ جو بھی مذاکرات کرنے آئے تو پہلے مطالبات پورے کر کے آئے، اس کے بعد مذاکرات ہوں گے۔ یہ مطالبات کی منظوری کے بغیر مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اور راولپنڈی لانگ مارچ لے جانے سے متعلق مولانا نے کہا کہ ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے کہ راولپنڈی لانگ مارچ لے کے جائیں، لیکن جب ادارے کہہ رہے ہیں، اداروں کے سربراہان کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، ہمارا نام نہ لیا کریں، نہ لیں، تو ان کی جانبداری نظر کیوں نہیں آ رہی؟ جب جانبداری نظر نہیں آئے گی تو پھر ہم راولپنڈی بھی جانے کے کا سیریسلی سوچیں گے۔ ابھی یہ تجویز زیر غور ہے، ابھی فائنل فیصلہ نہیں ہے، لیکن تجویز زیر غور ہے۔ اس کے علاوہ باقی موروثی سیاست کے حوالے سے سوالات ہوئے، صحافیوں نے کیے، اور پی ٹی آئی کے فیوچر کے حوالے سے، آزادی مارچ کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئیں، لیکن جو امپارٹنٹ میرے لیے یہ تھا آج کا کہ ایک تو جلسہ منتقل کیا جا رہا ہے مظفر آباد، دوسرا مولانا محمد خان شیرانی اور حافظ حسین احمد کے بارے میں مولانا کا موقف آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔